أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف و حمد و ثنا و بڑائی و عز و جل اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک گھڑی اس مبارک مجلس میں جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں، جیسا کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر کسی کو ایک انسان ہونے کے ناطے ہر کسی کو اس پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا ایک حق ہوتا ہے دوسروں پر، وہ حقوق ادا کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ چاہے وہ مرد ہو تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر بار کو دیکھنا اس کا حق ہوتا ہے، اور ایک عورت پر اپنے بچے، اپنے شوہر، اس کے گھر والوں کو دیکھنا اور دوسروں کو دیگر حقوق، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اور اگر ایک مسلمان کے اعتبار سے دیکھ لیں، اسلامی معاشرے میں جینے والا ایک مسلمان اپنے حقوق کو کس حد تک پہچاننا یہ ضروری ہے، اور ایک مسلمان پر لاگو ہونے والا پہلا حق جو مسلمان ادا کرے تو وہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں رہیں، اور شرک سے گریز کریں، پرہیز کریں، اور شرک سے ہمیں اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ہم ادا کریں۔ اور اللہ کے بعد کس کا حق ہوتا تو ہم تمام کو معلوم ہے، یہی موضوع بھی ہے آج کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زندگی میں، اس دنیا میں نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں، ان کی خدمت نہیں کر پائے، لیکن ان کا حق ہم پر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کی سنت ادا کرنا، ان کی سنت کی پیروی کرنا، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ان کا حق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کرنے والا حق، ہماری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اس سورۃ الاحزاب میں بتاتا، اور ہر جمعہ میں ہم یہ سنتے ہیں اور ہر چیز یہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوتاہی زیادہ ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کہتا ہے اس آیت میں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن کہتا ہے
کہ بے شک اللہ کے نبی پر اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے معزز اور پاک مخلوق ہیں، یہ تمام لوگ کس پر درود بھیجتے؟ یصلون علی النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اپنے نبی، اپنے پیارے اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حق ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لوگوں تم بھی اپنے آپ پر یہ ذمہ داری لاگو کر لو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے معزز و قریب ہیں، تمہارے رہنما اور اسوہ ہیں، تو یہ رول ماڈل پر تمہارے لیے درود بھیجنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا خود عمل کرتے ہوئے خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ بھی درود بھیجتا اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اسی طرح تم مسلمانوں جان لو، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول پر درود بھیجنا یہ سب سے بڑا اہم کام اور اللہ کے رسول کا حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ کے رسول پر درود بھیجیں۔ اور درود بھی کیسے؟ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنیں اور تشہد کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے کہ تشہد میں بھی درود پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول گویا درود کیسے بھیجیں، درود کے الفاظ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضحاً کلیئرلی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر جو درود بھیجنے والے کلمہ اہم ہے وہ ہے جو ہم اور آپ درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ وہ معزز کلمات ہیں، یہ دعا ہے جو تم مسلمان مجھ پر درود بھیجو۔ اور یہ درود کیوں اس لیے اتنا زیادہ اور اتنا اہتمام کرنے والا عمل ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی عمل ہے، عمل گویا صلی اللہ علیہ وسلم بولنا، درود بھیجنا یہ چھوٹا عمل ہے، اس سے کیا ہو سکتا؟ ہم اپنے آپ کو یہ سکھا لیں اور یہ چند باتیں سیکھ لیں۔ یہی بات آج میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کروں گا کہ آخر یہ درود کی اہمیت کیا ہے، اور یہ درود گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھیجنے والا ایک حکم دیا تو یوں ہی نہیں دے گا، بلکہ وہ درود پڑھنے سے آنے والے اجر و ثواب اور اس کے فائدے یہ آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث آپ سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو ہم بھیجتے ہیں، لیکن اس کے فائدے کیا، اس کی ضرورت کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں۔ درود کی فضیلت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی علی واحدہ، کہ جو کوئی بندہ اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجے۔ اور درود کیسے؟ کہ ہم پوری طرح اللہم صلی علی پڑھیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹا ایک کلمہ ہے وہ بھی پڑھ لے۔ تو اللہ کے نبی یہ خوشخبری دیتے ہیں، من صلی علیہ، جو کوئی ایک بندہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، صلی اللہ علیہ عشرا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ دعا کرتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ عشرا، ہم بس ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر 10 مرتبہ درود، یعنی 10 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکتیں نازل فرماتا۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنا ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پر نازل ہوتی، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا۔ یہ اتنی بڑی عظیم فضیلت، گویا یہاں اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی عظیم پاکیزہ مخلوق اگر کوئی ہے تو ہم اور آپ کو معلوم وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کو یوں کا تو اسی طرح عمل کرتے اور پاکیزہ مخلوق ہے، تو ان کی دعا اللہ کبھی رد کر سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتوں کی دعا اللہ رد کر دے۔ تو فرشتوں کی دعا ہم لینا چاہتے ہیں تو کریں تو یہ ایک عمل کہ ہم درود بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی دعا لینے کے لیے ایک وظیفہ، ایک عمل یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ لم تزل الملائکہ، جو کوئی بندہ مجھ پر برابر درود بھیجتا رہتا ہے، جب بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ سے نکلتا ہے، تو جب کبھی جتنے مرتبہ جس حد تک ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے کہ اس حد تک، اس وقت تک اللہ کے فرشتے
یہ اللہ کے معزز فرشتے ہم پر درود بھیجتے، ہم پر مغفرت کی دعا کرتے۔ اللہ کے پاس ایک ایک بندے کے لیے، جو بندہ اللہ کے رسول کا درود پڑھتا تو اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے، تو آخر میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں فَلْيُقِلْ أَوْ لِيَكْثُرْ، جو بندہ فرشتوں کی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا، زیادہ سے زیادہ فرشتوں کی دعا لینا چاہتا، فرشتوں کی دعاؤں کو بھر لینا چاہتا، تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ اگر فَلْيُقِلْ اور چاہتا ہے کہ وہ کم کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی دعا ضرورت نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے۔ اگر فرشتوں کی دعا بھی ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ ہونا، تو پڑھیے یہ درود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجنے سے یہاں 10 گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکتیں بھی نازل ہوتی، اور اسی طرح فرشتوں کی دعا کو بھی وہ لے آتی ہے۔ اور اس سے زیادہ تو یہ ان احادیث سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ آگے آنے والی یہ 2-3 حدیث ہے جو بالکل کھلی طور پر آپ کو سمجھا دے گی کہ آخر درود پڑھنے سے کیا فائدے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صبح بہت تر و تازہ تھے، بہت خوش ہو کر تھے، اور ان کی خوشی ان کے چہرے میں دکھ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام دیکھے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک بہت عظیم صحابی ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، اللہ کے نبی آخر کیا معاملہ ہے کہ آج بہت خوش ہیں اور بہت اتنی خوشی جھلک رہی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آثار آپ کے چہرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہوئے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ میں کیوں کر خوش نہ ہوں، کیسے میں خوشی محسوس نہ کروں، کہ جب کہ ایک آنے والا مجھ سے آیا، یعنی ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور یہ خوشخبریاں دے کر گیا کہ سبحان اللہ، صرف ایک عمل کر لو اور 4 بڑی خوشخبریاں لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں کیا اور وہ عمل کیا ہے، کہ صرف درود پڑھنا، کہ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھنا، یہ 4 بڑے عظیم ثواب کو لے آتا ہے۔ اور وہ کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ نبی، تمہارے امتیوں میں سے کوئی ایک امتی بھی تم پر 1 مرتبہ درود بھیج دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 4 خوشخبریاں ہیں، سن لیجئے، 10 حسنات۔ پہلے اللہ کیا کرتا کہ ایک درود جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا، یعنی 10 نیکیاں بیٹھے ہم 1 مرتبہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے، بولنے سے ہم کما لے سکتے۔ اور اس کے بعد بھی سنیے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر کہتا ہے وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے بعد جہاں 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہے، اور اسی طرح ہمارے 10 گناہوں میں سے اللہ 10 گناہ کو بھی معاف کر دیتا، یعنی چھوٹے جو بھی گناہ ہے، اور ان گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک فضیلت دیتا ہے کہ وَرَفَعَ عَنْهُ 10 درجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے درجے کو، اس بندے کے مقام کو دنیا و آخرت میں 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کے نگاہوں میں ہم عام طور پر مسلمانوں کی عزت پانے کے لیے، ان کے سامنے باعزت اور درجے والا بن کر رہنے کے لیے کیا کچھ کر دیتے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعزاز، یہ انعام ملتا ہے کہ تم صرف درود پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ تمہارے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، 10 نیکیوں کو لکھ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے اس معاشرے میں تم جینے والے ہو تو 10 گناہ اللہ تمہاری عزت کو، مقام کو، درجے کو بلند کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، پھر آخری طور پر وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آخری میں اللہ تعالیٰ اسی حد تک، یعنی 10 درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے پر درود کرتا، یعنی اس بندے پر رحمت نازل کرتا، برکتیں نازل کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائی، ہم کتنے ایسے اعمال کر دیتے، ہم ڈھونڈ کر صدقہ کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، کئی سارے اعمال کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنا چھوٹا سا عمل سکھاتے، اور وہ چھوٹا سا عمل بھی ایسا کہ خالی عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی سارے انعامات لے کے چلو۔ اور اسی کے ساتھ اگر اور فضیلت بیان کروں اور اس کی اہمیت بولوں تو اللہ اکبر، ہم اور آپ دنیا میں بخیر ہو سکتے، دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد حاصل کر سکتے، دنیا میں ہم آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، چاہے وہ پریشانی آئے، آزمائش آئے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی دعا کرتے ہوئے، اللہ کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دور تو کر لیتے۔ لیکن سوچئے آخرت کے اس دن
آخرت کے اس حشر کے میدان میں ہم اور آپ کو اگر کوئی سب سے زیادہ سیفسٹ جگہ اگر کچھ ہو یا وہ کون سا ہو سکتا؟ اللہ کے پاس حشر کے اس میدان میں جہاں اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑاتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترستے ہوں گے، تو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے ہر کوئی ڈرتا ہوگا، حتیٰ کہ نبی بھی، انبیاء بھی اللہ کے سامنے کھڑنے کے لیے ڈرتے ہوں گے۔ تو اس وقت اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سیفسٹ جگہ، بہت ہی محفوظ جگہ طلب کرے تو وہ کیا ہو سکتا؟ بے شک کوئی شک ہی نہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر لے، قیامت کے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے والی وہ شفاعت کو اگر کوئی بندہ گارنٹی کے ساتھ لے لے اور اللہ تعالیٰ کے اس رسول کے قریب ہو کر کھڑ جائے، تو اس سے زیادہ محشر کے میدان میں کون وہ نصیب والا ہو سکتا؟ لیکن اس نصیب کو حاصل کریں کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایزی، بہت ہی آرام سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، کہ بے شک وہ بندہ جو قیامت کے دن لوگوں میں سے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مجھ سے قریب ہو کر کھڑنا چاہے، میرے قربت کو حاصل کرنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دن جہاں صرف میری شفاعت ہی کام آئے گی، میری شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو اس رسول کی قربت کہیں سے حاصل کرے؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول کہتے ہیں اکثرہم علی الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے زیادہ درود پڑے گا، سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے درود پڑے گا، تو وہی بندہ اللہ کے رسول کے قریب ہوگا، اللہ کے رسول کی قربت اسے ملے گی، اس کی شفاعت، اللہ کے رسول کی شفاعت اسے حاصل ہوگی صرف درود پڑھنے سے، اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے سے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ درود پڑھے تو جمعہ کے دن پڑھے، جمعہ کے دن درود زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی یاد رہے تو، لیکن ہمارے اندر اتنی غفلت اور اتنی کوتاہی ہوگی کہ جب کبھی ہم رسول اللہ کا نام بھی سن لے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ لیکن دیکھیے کہ اتنے فضیلتوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اعتبار سے بھی یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ سن لو اے لوگوں، سن لو یہ خوشخبری۔ کیسے؟ یہ واقعہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ایک بہت بڑے صحابی، یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ دعا کرنے کے آداب یہی ہے کہ پہلے میں اللہ کی تعریف کروں، حمد و ثنا کروں، پھر آپ پر درود بھیجوں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ دعا کے آداب، اگر دعا میری قبول ہونے کی میں کوشش کروں اللہ کے پاس، تو پہلے میں اللہ پر تعریف کروں، حمد و ثنا پڑھوں، پھر اللہ کے نبی آپ پر درود بھیجوں۔ لیکن مجھے ڈاؤٹ یہ ہے، میرے اندر ڈاؤٹ یہ ہے کہ میں کتنا آپ پر درود بھیجوں، میری دعاؤں میں کتنا درود بھیجوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اگر میری دعا کو 3 حصے میں بانٹ لوں، تو 2 حصے میں دعا مانگوں اور 1 حصہ آپ کے اوپر درود بھیجوں، تو یہ کیا کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے ابی اگر تم اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہو تو اس سے زیادہ تمہارے لیے خیر ہوگا، اس سے زیادہ پڑھتے ہو تو بہتر ہوگا۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں پوری طرح میری پوری آدھا دعا میں آپ پر درود بھیجنے میں صرف کر دوں گا، یعنی جب کبھی میں اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤں تو صرف آپ پر درود بھیجوں گا، آدھا دعا میری آدھی دعا درود ہی ہوگی، اور اس کے بعد میں اپنی مراد، میں اپنی پوری تمام جو بھی چیزیں ہیں مانگنا ہے وہ میں مانگوں گا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے ابی اور اگر تم زیادہ کر لیتے ہو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، 3/4 یعنی میں 1 حصہ صرف دعا مانگوں گا اور بقیہ تمام چیزیں، تمام دیر میں صرف یہی مانگتے رہوں گا کہ تمہارے اوپر درود بھیجوں گا۔ تو اللہ کے رسول پھر یہی کہتے ہیں، اور آخر میں وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ اجعل کل صلاۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخر تک جب کبھی میں اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤں دعا کے لیے تو میں صرف تمہارے اوپر درود ہی بھیجوں گا۔ جب بھی میں اٹھاؤں تو میری مراد، میری پوری مانگے یہ نہیں مانگوں گا، بلکہ صرف اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا حل پیش کرتے ہیں،
اور بہت بڑی خوشخبری دنیا کے حساب سے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. اللہ اکبر. اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اذن تکفا ہمک. ابے اگر تم یہ کرتے ہو کہ تم دعا کے وقت تمام دعا میرے اوپر درود بھیجنا ہی کر دیتے ہو تو اس وقت تکفا ہمک، تمہاری تمام پریشانیاں جو دنیاوی طور سے ہے، دنیاوی حساب سے تمام مشکلات، تمام آزمائشیں، تمام ڈپریشن، تمام تکلیف جو تم پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنبَكَ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ اس وقت معاف کر دے گا. اللہ اکبر. کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ دنیاوی پریشانیاں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ نکلنے کے لیے حل نہیں، نکلنے کے لیے راستے نہیں. ہم کہیں جا کر کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مرادیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول بہت ہی آسان طور پر کہتے کہ تمہاری دعا اگر پوری دعا درود پر ہو، پوری دعا درود سے بھر کر ہو، تو اس دعا کا ایک اتنا بڑا اثر ہوگا کہ تم جو مراد مانگنے والے ہو، جو تکلیف دور کرنے کے لیے سوال کرو گے، ان تمام تکلیفوں کو اللہ بن مانگے پوری کر دے گا. ان تمام تکلیفوں کو اللہ بن مانگے پوری طرح دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد ایک طرف، اور جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کو کیسے دیکھیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے، میرے امتیوں میں سے، چاہے وہ قیامت تک آنے والے تمام امتی ہو، جو کوئی درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ میرے قبر کے پاس ٹھہرا دیتا. اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا کہ دنیا کے کونے کونے میں جو بھی بندہ اللہ کے رسول پر درود بھیجے تو اور ایک فرشتہ اس درود کو لا کر پہنچاتا، اور وہ فرشتہ نام کے ساتھ، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یعنی نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ فرشتہ لکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود پہنچائے جاتے ہیں. اور یہاں ہم یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول کو ان کے قبر میں باحیات رکھا ہے تاکہ وہ ہمارے درود کو سنیں، یہ نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں غیبیات ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم کہ اللہ کے رسول کیسے یہ درود کو سنتے اور درود کو ہمارے اوپر رد کرتے، یعنی واپس پھیرتے ہیں، واپس اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام درود کو پہچانتے، اور وہ وہاں فرشتہ کھڑ کر یہ تمام چیزیں لکھتا ہوگا ہمارے نام کے ساتھ کہ یہ بندہ اتنی مرتبہ دن میں اتنے بار آپ پر درود بھیجا. سبحان اللہ. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ درود پڑھنا یہ چھوٹا عمل ہے، اگر نہیں پڑھے تو کیا ہوگا، تو یاد کریں اس حدیث جبریل کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک جمعے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے چڑھے. ایک سیڑھی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، دوسری اور تیسری 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے چڑھے. پھر صحابہ کرام دریافت کیے کہ اللہ کے رسول کیوں آپ نے آمین کہا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے یا اور یہ دعا کرنے لگے کہ 3 دعا کہ جو کوئی بندہ رمضان کو پالے اور اس کے گناہ مغفرت نہ ہو، یعنی وہ بد نصیب جو رمضان کو پا کر بھی پوری طرح رمضان مل کر بھی اپنے گناہوں کی معافی وہ نہیں چاہا، گناہ معاف کیے بغیر رمضان تو چلے گیا لیکن یہ گنہگار بندہ گناہ گار ہی رہا، تو اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول آمین فرمائے. پھر دوسری بار آمین اس لیے کہے کہ اور ایک دعا جبریل علیہ السلام کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کو پاتا ہے، باحیات ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، ان کی خدمت کیے بغیر ان کے ماں باپ، ان کے والدین گزر جاتے ہیں اور اس کی مغفرت نہ ہوتی. اور یعنی ماں باپ کو خدمت کرنا بھی یہ مغفرت اور یہ ہمارے لیے برکت لانے والے عمل ہے، لیکن وہ بندے کی برکت بھی نہیں، خدمت بھی نہیں کرتا، تو اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو آمین کہتے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہتے ہیں کہ جو بندہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے ذکر کیا جائے اور اس بندے کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلا نہیں، تو اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ برباد ہو جائے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہوئے اس دعا کو مکمل کرتے. سوچئے کہ سب سے عظیم ایک جبریل علیہ السلام، ایک ملائکہ میں سے، ملائکہ کے بادشاہ
وہ دعا کرتے ہیں، اور انبیاء کے امامت کرنے والے سب سے عظیم فضیلتوں والے ایک امام، ایک نبی دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کا نام لیا جائے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول پر درود بھیجیے، اور جب کبھی آپ کو وقت ملے، جب کبھی آپ چلتے ہوں پھرتے ہوں تو اس درود کو لازم پکڑیں، تاکہ آپ کی زندگی میں برکتیں بھی لاتی ہے، گناہوں کی مغفرت بھی بنتی ہے، نیکیوں کی بھی لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی لانے والی ایک عمل ہو تو یہ درود ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ آج کا جمعہ کا دن ہے، یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ اس دن اللہ کے رسول پر ہمارے تمام درود لے جایا جاتے ہیں، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں۔ تو چاہیے کہ ہم تمام اعمال جہاں ایک طرف کرتے ہیں تو اس درود کی اہمیت کو بھی جانیں، اس درود کی فضیلت کو بھی پہچانیں، اور اس درود کو کثرت سے پڑھیں، تاکہ اللہ کے نبی جو ہمارے اسوا ہیں، رہنما ہیں، ہمارے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیے، اس نبی کی قربت آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھے، اور جس وقت ہماری موت آئے ہم ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔